TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। टोरंटो पुलिस की सुपरिटेंडेंट पॉलिन ग्रे की जानिब से कहा गया है कि घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि कई मुतासिरीन वाक़या रिपोर्ट ही नहीं कराते। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि GTA में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। टोरंटो पुलिस की सुपरिटेंडेंट पॉलिन ग्रे की जानिब से कहा गया है कि घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि कई मुतासिरीन वाक़या रिपोर्ट ही नहीं कराते। उनका कहना था कि कई मुतासिरीन ऐसे नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं। हम इस हवाले से अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर रहे हैं ताकि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली कम्युनिटीज़ के हवाले से मालूमात जमा की जा सकें। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि पील रीजन में गुज़िश्ता साल 31 अफराद घरेलू तशद्दुद या फिर अपने साथी के हमले के नतीजे में हलाक हुए, जो कि तारीख की सबसे ज़्यादा तादाद है। पुलिस की जानिब से इस मसले का हल निकालने के लिए एक पायलट मंसूबे का आगाज़ किया गया है, जिसमें 21 अजला में बावर्दी पुलिस अफसरान घरेलू तशद्दुद की शिकायत पर कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद मामले की बाकायदा तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की जानिब से 5 मुख्तलिफ ज़बानों में पैम्फलेट भी तकसीम किए जाएंगे, जिनमें घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वालों को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक आगाही दी जाएगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इब्तिदाई तौर पर शहजादा हैरी को वीज़े पर ही कनाडा में रहना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो मुस्तकिल शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शाही हैसियत से अलहदगी के चंद दिन बाद ही शहजादा हैरी मुस्तकिल तौर पर रिहाइश के लिए कनाडा पहुंच गए। ताहम अभी ये वाज़े नहीं है कि वो किस हैसियत में मुस्तकिल तौर पर वहां रिहाइश इख्तियार करेंगे। शहजादा हैरी की अहलिया साबिक अदाकारा मेघन मार्कल और उनका शीर ख्वार बेटा आर्ची पहले ही कनाडा में मौजूद हैं। शहजादा हैरी अपनी अहलिया और बेटे समेत गुज़िश्ता माह दिसंबर में क्रिसमस से कबल कनाडा मुंतकिल हो गए थे और उनकी अहलिया और बेटा अभी तक वहीं मौजूद हैं। ताहम शहजादा हैरी खुद शाही हैसियत से अलहदगी के मामलात हल करने के लिए बरतानिया आए थे। कैनेडियन नशरियाती इदारे के मुताबिक शहजादा हैरी शाही हैसियत से दस्तबरदारी के तमाम मामलात 19 जनवरी 2020 के तय करने के बाद 21 जनवरी को कनाडा पहुंचे। शहजादा हैरी की अहलिया और उनका बेटा कैनेडियन शहर वैनकूवर में रिहाइश पजीर हैं और इम्कान है कि जोड़ा कई माह तक यहीं रहेगा। अभी ये वाज़े नहीं है कि जोड़ा मुस्तकिल बुनियादों पर कनाडा में रहेगा या हर 6 माह बाद बरतानिया जाकर वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर कनाडा आएगा, क्योंकि अभी तक जोड़े की कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश के हवाले से शाही खानदान और कैनेडियन हुक्काम के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा हैरी के पास ना तो कैनेडियन शहरियत है और ना ही उनके पास मुस्तकिल बुनियादों पर वहाँ रहने के लिए कोई वीज़ा है। शहजादा हैरी अपने अहले खाना समेत सयाहती वीज़े पर 6 माह तक मुसलसल कनाडा में रह सकते हैं। ताहम बादअज़ा उन्हें अपना वीज़ा दोबारा लेना पड़ेगा या फिर वो 2 साल मुलाजमत के लिए वीज़े पर कनाडा में रह सकते हैं। इब्तिदाई तौर पर शहजादा हैरी को वीज़े पर ही कनाडा में रहना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो मुस्तकिल शहरियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। ख्याल किया जा रहा है कि शहजादा हैरी अहलिया और बच्चे समेत 6 माह कनाडा में गुजारने के बाद वापस बरतानिया जाएंगे और वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस कनाडा आएंगे और वो इसी तरीके से बकिया जिंदगी गुजारेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे शहजादा हैरी का शुमार दुनिया के मारूफ और मुतासिर तरीन अफराद में होता है, ताहम इसके बावजूद उन्हें कैनेडियन शहरियत हासिल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ताहम माहिरीन का कहना था कि बरतानवी शाही महल और बरतानवी हुकूमत के कैनेडियन हुकूमत के मुज़ाकरात से शहजादा हैरी को मुस्तकिल शहरियत मिल सकती है। ताहम शाही महल ने ऐसा इंदिया नहीं दिया कि वो शहजादा हैरी की रिहाइश के हवाले से कैनेडियन हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। शहजादा हैरी की कनाडा में मुस्तकिल शहरियत के हवाले से कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी कह चुके हैं कि अभी शहजादे के मुस्तकिल तौर पर कनाडा में रहने से मुतालिक मामलात तय होना बाकी हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से कहा गया है कि उनका सूबा किसी भी बीमारी से निमटने के लिए तैयार है। चीन से फैलने वाली बीमारी ने दुनिया भर के माहिरीन सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में एक नई बीमारी ने माहिरीन सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से कहा गया है कि उनका सूबा किसी भी बीमारी से निमटने के लिए तैयार है। उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके सूबे में कोरोना वायरस का खतरा कम है, ताहम वो इस हवाले से होशियार हैं।
ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کینیڈا یا پھر کیوبیک میں باہر سے آنے والے لوگوں کو صحیح طرح سے چیک کریں اور اس بیماری کو روکیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ کیوبیک میں چائنا سے 6 افراد آئے ہیں جن کا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے، ایک کی ٹیسٹ نیگیٹو آئی جبکہ 5 کو مونٹریال کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ چین میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے، جبکہ اس بیماری سے بچنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے کینیڈا بھر میں ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ نئی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مونٹریال کے شہریوں میں ہر 3 میں سے ایک شخص کا تعلق اقلیت سے نظر آتا ہے، جبکہ شہری انتظامیہ اور پولیس فورس میں 85% سفید فام ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال کی شہری انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں، جس کے پیش نظر پولیس کو وہاں کی آبادی کے تنوع کی عکاسی کرنی چاہیے۔ تاہم نئی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پولیس اس مقصد سے بہت دور ہے۔ مونٹریال کے شہریوں میں ہر 3 میں سے ایک شخص کا تعلق اقلیت سے نظر آتا ہے، جبکہ شہری انتظامیہ اور پولیس فورس میں 85% سفید فام ہیں۔ مونٹریال پولیس کے 8% افسران کا تعلق اقلیت سے ہے، جس میں گزشتہ 5 سالوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ سٹی کونسلر ایلیکس نورکس کا کہنا ہے کہ مونٹریال کی سول سروس کے لیے ہمیں اہم اقدامات کرنے ہیں، جبکہ شہر کی پولیس وہاں کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سیاٹل پولیس نے کہا ہے کہ فائرنگ کرنے والا ملزم واقعے کے بعد فرار ہو گیا، جبکہ فائرنگ کا محرک تاحال معلوم نہ ہو سکا۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ سیاٹل کی پائک پلیس مارکیٹ، 3rd ایونیو اور پائن اسٹریٹ کے قریب پیش آیا۔ ہلاک ہونے والے شخص کی لاش اور واقعے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے، جن میں سے 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سیاٹل پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والا ملزم واقعے کے بعد فرار ہو گیا، جبکہ فائرنگ کا محرک تاحال معلوم نہ ہو سکا ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے، جبکہ فائرنگ سے متاثرہ علاقے کو بند کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اسپین میں طوفان کی وجہ سے اٹھنے والی 13 میٹر بلند لہروں اور 144 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسپین میں آنے والے سمندری طوفان گلوریا نے ملک کے مشرقی حصے میں تباہی مچا دی۔ طوفان کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسپین میں طوفان کی وجہ سے اٹھنے والی 13 میٹر بلند لہروں اور 144 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ بارسلونا کی سڑکیں سمندری جھاگ سے ڈھک گئیں، کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی۔ گلوریا طوفان کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے، جبکہ کئی افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکہ، تھائی لینڈ، جاپان اور جنوبی کوریا سے بھی کورونا وائرس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ماہرین نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ چین میں محکمہ صحت کے عہدیدار خبردار کر چکے ہیں کہ یہ نیا وائرس میوٹیشن یا تغیر کی صلاحیت رکھتا ہے اور انسان سے انسان میں منتقلی کی وجہ سے اس کے مزید پھیلنے کا خدشہ موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس، جسے 2019 میں NCOV بھی کہا جاتا ہے، کورونا وائرس کی ایک نئی قسم ہے جس کی اس سے قبل انسانوں میں شناخت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی علامات میں بخار، کھانسی، سانس کی قلت اور سانس لینے میں دشواری شامل ہیں۔ یہ وائرس چینی صوبے ہوبے کے شہر ووہان میں غیر قانونی مویشی منڈی سے شروع ہوا تھا اور اب تک اس کے 450 سے زائد مصدقہ مریض سامنے آ چکے ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ نے بدھ کو ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس کے متن کے مطابق چین میں اس وائرس کی تشخیص کے بعد اب تک 200 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ چین کے علاوہ امریکہ، تھائی لینڈ، جاپان اور جنوبی کوریا سے بھی اس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ WHO کے مطابق انسانوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر کے بغیر جانوروں کے نزدیک نہ جائیں اور گوشت اور انڈے پکانے میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ٹھیک سے تیار کیے گئے، اور اس کے علاوہ ان افراد سے دور رہیں جنہیں نزلہ یا اس جیسی علامات ہوں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔
سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مشروط طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تہران پر منحصر ہے کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مشروط طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تہران پر منحصر ہے کہ بات چیت کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کو مذاکرات کے لیے یہ شرط قبول کرنا ہوگی کہ وہ اپنے علاقائی ایجنڈے کو تشدد کے ذریعے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل مشرق وسطی میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد کشیدگی بڑھنے کے بعد ایران اور سعودی عرب میں لڑائیوں کی بازگشت چل رہی تھی۔ تاہم ایرانی صدر کے چیف آف اسٹاف محمود واضی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے ہمارے امریکہ کی طرح ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی جانب سے مشرق وسطی کو درپیش مسائل اور خطرات کے خاتمے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق صدر حسن روحانی کے چیف آف اسٹاف محمود واضی نے کہا ہے کہ ایران کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے ہمارے امریکہ کی طرح ہیں۔ محمود واضی نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ایران اور سعودی عرب سے زیادہ مشرق وسطی کے حالات کو کوئی دوسرا ملک نہیں سمجھ سکتا، اس لیے مشرق وسطی کو درپیش مسائل اور خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے، جس کے لیے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہونا ضروری ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔